نال سماعت کیتا حضرت زیبکار قرآن پاک دی خوبصورت تلاوت تو بعد ایک دو میں نکات پیش کرنا چاہنا. قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ مولا علی سرکار دا فرمان ہے. ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا حفظ کیا. توجہ فرمائیے گا, ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے, اور اس کو آخرت میں ملے گا کیا, قبر میں حشر میں انعام کیا ملے گا. حضرت مولا علی کا فرمان ہے ایک حافظ قرآن کی شان یہ ہے, ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا, اپنے سینے میں محفوظ کیا, حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا. کل قیامت کا دن ہوگا, اس کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اس حافظ قرآن کے بدلے اللہ ان 10 لوگوں کو جنت عطا کرے گا. ایسے بات نہیں بنے گی. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنا سبحان اللہ. اور کسی نے کہا خوب کہا, قرآن بیچنے والا کون ہے؟ دائیں ہاتھ بلند کر کے بولنا اللہ. قرآن بیچنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے محبت کے ساتھ. سٹیج والے بھی بولیں گے قرآن بیچنے والا اللہ ہے, لے کر آنے والے جبریل امی ہے, اترا ہے سینہ مصطفیٰ پر. بول سبحان اللہ. دنیا اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر, پہلے قاری قرآن سیدنا صدیق اکبر, آپ کا نام آتا ہے. دنیا اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر, دوسرے قاری قرآن عدالت کے پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام آتا ہے. دنیا اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر, تیسرے قاری قرآن سیدنا عثمان غنی, آپ کا نام آتا ہے. چوتھا اتنا بڑا قاری ہے, اتنا بڑا قاری ہے, آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کتنا بڑا قاری ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم, عظمت کی قسم, الحمد کی الف سے قرآن شروع کرتے ہیں. پہلا قدم گھوڑے کی رکاب میں ہوتا ہے, دوسرا قدم جانے تک پورے کا پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. وہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ کی آواز کم ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے بول سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, آخری جملہ, وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. میرے درمیان ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں اور خطیب صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. مولا علی کی شان مقام جب پوچھنے والوں نے پوچھا, ایک حافظ قرآن جب الحمد کی الف سے قرآن شروع کرتا ہے, رات نکل جاتی ہے, قرآن مکمل ہوتا ہے. بابا جی ایسی بات ہے, اگر ہم اپنے گھر میں, اپنے کارخانے میں, اپنی دکان پر اگر حصول برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروائیں, 30 حافظ قرآن ہوں, ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں, قرآن مکمل, قرآن خوانی مکمل. شبینہ جو آج کل دور میں ابھی نہیں ہوتا, پہلے لوگ اپنے گھروں میں رات کو قرآن پاک شبینے کا اہتمام کرتے تھے. کئی بزرگ جانتے ہیں 3 حافظ قرآن ہوتے تھے, پوری رات قرآن پڑھتے تھے, قرآن مکمل ہو جاتا تھا, شبینہ مکمل ہو جاتا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا, اے مولا علی آپ کی اتنی شان, اتنا مقام, پہلا قدم گھوڑے کی رکاب میں ہوتا ہے, دوسرا قدم جانے تک قرآن مکمل ہو جاتا ہے. میری سوچ, میرے شعور کا پروانہ اس بات کو قبول کیسے کرے؟ مولا علی نے فرمایا, لوگوں تمہاری زبانیں قرآن پڑھتی ہے, مولا علی کے جسم کا بال بال قرآن پڑھتا ہے. تمہاری زبانیں قرآن پڑھتی ہیں, مولا علی کے جسم کا بال بال قرآن پڑھتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا, ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے, احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا, احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا. کیونکہ حقیقت سچی صدا بولے آئے, زبان نبی کی خدا بولے آئے, رضا وہ سارے لفظ قرآن بن گئے, جدوی میرا مصطفیٰ بولے آئے. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہماری منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. حضرات گرامی قدر, اگر اسی پر گفتگو کروں وقت نکل جائے گا, بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی, کون کون قاری قرآن, اور
اس دنیا میں سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے؟ نے سرطن سے جدا تھا، قرآن پھر بھی روا تھا۔ موضوع بہت لمبا ہے حضرات گرامی قدر، بس اسی پر اگلے سناخان مصطفیٰ محمد وسیم شاہد قادری صاحب، ان سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک محبت بڑا جملہ اور ایک محبت بڑا نعرہ آپ دوستو اب آپ نے لگانا ہے۔ وسیم شاہد قادری صاحب حضور کی نعت پیش فرمائیں گے۔ جتنے احباب ہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے بولیں گے نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید